هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. جامعہ نور الہدیٰ ٹرسٹ کے بانی اور رئیس حافظ محمد ارشد کی زیر قیادت تقریب تقسیم اسناد اور جامعہ نور الہدیٰ ٹرسٹ کے پروقار نئے پروجیکٹ کی تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت پروفیسر عبدالقدوس راولاکوٹ کشمیر نے کی، جبکہ تقریب کی سرپرستی صدر آل پاکستان میمن فیڈریشن حاجی محمد فاروق میمن اور حافظ محمد حذیفہ میمن تھے، جبکہ تقریب کی سرپرستی صدر آل پاکستان میمن فیڈریشن حاجی محمد فاروق میمن اور حافظ محمد حذیفہ میمن نے کی، جبکہ مہمانان گرامی میں ماہر آرکیٹیکچر آفتاب ابڑو اور دیگر علماء کرام شامل تھے۔ اس موقع پر پروفیسر عبدالقدوس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دین کے خدام مدارس کی خدمت کر کے دراصل دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ جامعہ نور الہدیٰ اس لحاظ سے نہایت ہی منفرد ادارہ ہے کہ یہاں بہت ہی معیاری اور دینی کام ہو رہا ہے۔ 100 گز کے پلاٹ سے کام شروع ہوا، 2000 گز کا پلاٹ پہ جامعہ بنا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی دن یہ ناکافی جگہ ہوگی، اس کی جگہ ایکڑوں میں ہونی چاہیے۔ جتنا بڑا کام ہے، امید یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہر درد رکھنے والا شخص، ہر دل رکھنے والا شخص اس جامعہ نور الہدیٰ کے اس بڑے پروجیکٹ میں سب دل کھول کر ساتھ دیں گے، دل کھول کر حصہ لیں گے۔ نوٹیبل لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے اور بڑی اچھی پریزنٹیشن ہوئی، اور فیوچر کے حوالے سے جو یہاں ایک بڑا ادارہ بننے جا رہا ہے اس کا جس طرح سے یہاں انٹروڈکشن کرایا گیا ہے، اس میں وہ لگتا ہے کہ اس کا ہر شعبے کا معیار ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہوگا۔ جامعہ کے بانی اور رئیس حافظ محمد ارشد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے اس پرفتن دور میں یہ فلسفہ بھلا دیا کہ جو ہمیں قرآن کریم نے دیا، اگر ہم نے نسلوں کو مقصد زندگی دین کی تعلیم نہ سکھایا، صرف ضرورت زندگی کے حصول کی دوڑ میں لگا کر ہم مسلمانوں نے اپنی لگامیں غیروں کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ اب دنیاوی ترقی کے نام پر اس سوچ کو پیدا کیا جا رہا ہے کہ دین کی تعلیم کی ضرورت نہیں رہی۔ جگہ کی تنگی اور داخلوں کی بہتات، تقریباً 500 پلس اسٹوڈنٹ یہاں پر ویٹنگ لسٹ میں ہوتے ہیں۔ 20 سے 22 ماہ کا عرصہ لگتا ہے ایڈمیشن دینے میں، اس وجہ سے بڑی جگہ کی طرف ہم نے موو کیا۔ اس کے اندر بڑے ایکسپرٹ لوگ شامل ہیں، خاص کر اس کے جو ڈیزائنر ہیں جنہوں نے اس ڈیزائن کیا ہے، آرکیٹیکٹ، وہ ماشاءاللہ وہ پروجیکٹ ایسا لا رہے ہیں جو انشاءاللہ دنیاوی تو آپ دیکھتے رہتے ہیں، جو دینی پروجیکٹ ہے نا اس کو بہت اچھے انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے، اور وہ انشاءاللہ بہت جلد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ملک کے ممتاز و معروف آرکیٹیکچر آفتاب ابڑو نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ جامعہ نور الہدیٰ کی 4 منزلہ نئی عمارت ایک اسٹیٹ آف آرٹ بلڈنگ ہوگی، جو مستقبل میں علاقے میں صرف مدرسہ نہیں بلکہ جدید طرز کی اسلامی یونیورسٹی بھی ہوگی۔ جس طرح کا ان کا کام ہے، جس طرح یہ بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، تو ان کو ضرورت ہی کہ ایک منظم قسم کی بلڈنگ بنانے کی جو کہ یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہو۔ اس میں ان لوگوں نے انیشیٹ کیا ہے، بہت اچھے اسکیل پر یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، خاص طور پر یہ جو قرأت کا سلسلہ یہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہے سر۔ یہاں پر جب طالب علم آتا ہے تو حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اسے دیگر دنیاوی سبجیکٹس بھی پڑھائے جاتے ہیں، تاکہ جب وہ حفظ قرآن کرنے کے بعد جب اپنے ریئل ورلڈ کے اندر جاتا ہے اپنے آپ کو اوروں سے وہ کم محسوس نہ کرے۔ دینی طبقات تو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے کہ دنیاوی طبقات کا بھی ایک بہت بڑا رجحان جو ہے نا وہ انشاءاللہ مدارس کی طرف اب ٹرن ہونے والا ہے۔ تقریب میں پروفیسر عبدالقدوس، حاجی محمد فاروق، محمد آفتاب ابڑو، جنید خان زادہ، عمران خان سہروردی، حاجی محمد اقبال قاسم، حاجی محمد الطاف میمن، حکیم عتیق احمد، حاجی محمد اویس، محمد نعمان میمن، حاجی عبدالوحید، حاجی صدیق ہاشم، حاجی عبدالرشید کے لیے شیلڈ اور شال کے تحائف پیش کیے گئے۔ تقریب میں جامعہ کے طلبہ میں مختلف ڈگریاں بھی تقسیم کی گئیں۔ قبل از تقریب کا آغاز حافظ و قاری محمد رمضان اور حافظ و قاری محمد سمیر نے تلاوت قرآن پاک، جبکہ محمد حسنین بن شکیل نے ہدیہ نعت پیش کر کے کیا، جبکہ نظامت کے فرائض
حافظ مزمل نے انجام دیے۔ تقریب میں ادارے کے طلبہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ اور ان کے والدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کیمرہ مین بلال عباسی کے ساتھ محمد ولید، حیدرآباد ٹائمز۔